ناظرین بتمکین، میں سید رؤف ریحان ٹی سیٹ چینل کی جانب سے ویڈیو لیسن بعنوان اردو کے ناول نگار حصے دوم اردو ناولسٹ پارٹ 2 میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹی سیٹ چینل کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے TRT ٹیچرز ریکروٹمنٹ ٹیسٹ برائے اسکول اسسٹنٹ اردو کے ضمن میں اردو نصاب کے عین مطابق ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسے آپ ٹی سیٹ کے چینل پر اور یوٹیوب کے ذریعے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا ویڈیو لیسن کا عنوان اردو کے ناول نگار حصے دوم ہے۔ اس کے تحت ہم اردو کے مشہور و معروف ناول نگاروں کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو اور سجاد ظہیر کی شخصیت اور کارناموں کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ایشیا کے عظیم ناول نگار، اردو زبان و ادب کے مشہور و معروف افسانہ نگار کرشن چندر سے اس ویڈیو لیسن کا آغاز کرتے ہیں۔ کرشن چندر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کرشن چندر 1913 عیسوی کو بھرتپور میں پیدا ہوئے۔ عرقان کس کا افسانہ ہے؟ عرقان کرشن چندر کا افسانہ ہے۔ دا نارتھن ریویو انگریزی پرچہ کس نے جاری کیا تھا؟ دا نارتھن ریویو انگریزی پرچہ کرشن چندر نے جاری کیا تھا۔ کرشن چندر نے کون سا امتحان پاس کیا؟ کرشن چندر نے LLB کا امتحان پاس کیا۔ ناظرین، اس سلائیڈ کے ذریعے ہم نے کرشن چندر کی پیدائش بھرتپور میں ہوئی اور نارتھن ریویو جو انگلش جرنل تھا اس کو کرشن چندر نے جاری کیا اور کرشن چندر نے LLB کا امتحان بھی پاس کیا۔ یہ تفصیلات حاصل کی۔ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست ہے۔ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست کب لکھا گیا؟ کرشن چندر کا پہلا ناول شکست 1943 عیسوی میں لکھا گیا۔ 1966 عیسوی میں کرشن چندر کو کون سا ایوارڈ عطا کیا گیا؟ 1966 میں کرشن چندر کو سویت لینڈ نہرو ایوارڈ عطا کیا گیا۔ حکومت ہند نے کرشن چندر کو کون سے خطاب سے نوازا؟ حکومت ہند نے کرشن چندر کو پدم بھوشن کے خطاب سے نوازا۔ ناظرین ذی وقار، اس سلائیڈ کے ذریعے ہم نے کرشن چندر کے متعلق اہم معلومات حاصل کی کہ اکثر امتحانات میں سوال آتا ہے کہ کرشن چندر کا پہلا ناول کون سا تھا۔ اس کے علاوہ کرشن چندر کو حکومت ہند نے کون سے ایوارڈ سے سرفراز کیا؟ کرشن چندر کا مشہور افسانہ کون سا ہے؟ کرشن چندر کا مشہور افسانہ لاجونتی ہے۔ کس افسانہ نگار کو ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے؟ کرشن چندر کو ایشیا کا عظیم افسانہ نگار کہا جاتا ہے۔ کرشن چندر کا انتقال کب ہوا؟ کرشن چندر کا انتقال 1977 عیسوی میں ہوا۔ ہوائی قلعے، انداتا، ہم وحشی ہیں، ہائیڈروجن بم کے بعد، پوکلیٹس کی ڈالی وغیرہ کس کے افسانوں کے مجموعے ہیں؟ ہوائی قلعے، انداتا، ہم وحشی ہیں وغیرہ یہ کرشن چندر کے
افسانوی مجموعہ ہے۔ ناظرین، کرشن چندر نے مختلف قسم کے افسانے اور ناول تحریر فرمائے، اور اردو ادب کی جو ناول نگاری کی تاریخ ہے وہ منشی پریم چند اور کرشن چندر کے بغیر ادھوری مانی جاتی ہے، کیونکہ منشی پریم چند کو ہم شہنشاہ افسانہ نگاری کہتے ہیں، تو کرشن چندر کو ہم ایشیا کا عظیم افسانہ نگار مانتے ہیں۔ کرشن چندر کے جو افسانے ہیں، ان افسانوں کا خصوصاً ایشیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور انداتا جیسے مشہور و معروف افسانے کو شہرت دوام بھی مل چکی ہے۔ جہاں تک کرشن چندر کا معاملہ ہے، انہوں نے نقش فریادی نامی بھی مسکرانے والیاں نامی یہ جو ہے اس کو بھی ڈرامے کی شکل میں قلم بند کیا ہے۔ کرشن چندر کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے وہ جو ہے طلسم خیال ہیں، اور اس کی اشاعت 1939 عیسوی میں عمل میں لائی گئی۔ کرشن چندر کا آخری مطبوعہ یعنی شائع کردہ افسانہ کون سا مانا جاتا ہے؟ کرشن چندر کا آخری افسانہ پاگل پاگل ہے۔ کرشن چندر کے رپور تاس کون سی ہے؟ یہ جو ہے پودے اور صبح ہوتی ہے، یہ کرشن چندر کا رپور تاس ہے۔ کالو بھنگی کس کا افسانہ ہے؟ کالو بھنگی کرشن چندر کا افسانہ ہے۔ ناظرین، کرشن چندر کے متعلق ہم نے اختصار کے ساتھ معلومات حاصل کی، اور کرشن چندر کی جو اردو ادب میں خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، اور ہم جو تاریخ ادب اردو کے تحت جو مختلف ویڈیو اسباق آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ایک سنہری موقع ہے اردو امیدواروں کے لیے کہ ٹی سیٹ چینل کے توسط سے جو معلومات تاریخ اردو ادب کے تحت افسانوں کے متعلق فراہم کی جا رہی ہیں اس سے استفادہ فرمائیں۔ اس کے علاوہ اگر مختلف معلومات امتحانی نقطہ نظر سے آپ کو حاصل کرنا ہے تو ڈاکٹر جمیل جالبی کی کتاب تاریخ اردو ادب جو کہ کافی ضخیم ہے اور کئی جلدوں میں ہے، اس سے بھی آپ استفادہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بابو سکسینہ کی کتاب تاریخ اردو ادب اور ڈاکٹر اعجاز حسین کی کتاب جو مختصر تاریخ ادب اردو ہے، اس میں بھی تاریخ اردو ادب کے مختلف مراحل کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے، اس سے بھی آپ استفادہ فرما سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب اس ویڈیو لیسن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور حیات اللہ انصاری کے متعلق تفصیلات حاصل کریں۔ حیات اللہ انصاری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حیات اللہ انصاری 1912 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ حیات اللہ انصاری کے اردو روزنامے کے پہلے ایڈیٹر بھی بنے۔ حیات اللہ انصاری کانگریس پارٹی کے اردو روزنامہ قومی آواز کے پہلے ایڈیٹر بنے۔ یہ حیات اللہ انصاری کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ جو ہے جو اردو قومی آواز تھا اس کے جو ہے پہلے ایڈیٹر بنے۔ آئیے ناظرین، اب سعادت حسن منٹو کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے، اور سعادت حسن منٹو نے اردو زبان میں کس نہج کے، کس طریقے کے اور کس اسلوب کے ناول لکھے ہیں اس کے متعلق بھی معلومات حاصل کریں گے۔ منٹو کا نام کیا تھا؟ منٹو کا نام سعادت حسن تھا۔ منٹو اسکول، کالج اور محلے میں کس نام سے مشہور تھے؟ سعادت حسن منٹو اسکول، کالج اور محلے میں ٹامی کے نام سے مشہور تھے۔
سعادت حسن منٹو کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ سعادت حسن منٹو 1912 عیسوی میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ سعادت حسن منٹو کا کب اور کہاں انتقال ہوا؟ سعادت حسن منٹو کا انتقال 1955 عیسوی میں پاکستان میں ہوا۔ سعادت حسن منٹو کے انتقال کے وقت ان کی عمر کیا تھی؟ سعادت حسن منٹو کے انتقال کے وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔ سعادت حسن منٹو کے خاکے کے مجموعے کون سے ہیں؟ منٹو کے خاکے کے مجموعے گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر ہیں۔ منٹو کے مضامین کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ منٹو کے مضامین کا پہلا مجموعہ منٹو کے مضامین ہے۔ ناظرین، اردو کے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے متعلق اس سلائیڈ کے ذریعے ہم نے جانا کہ انہوں نے صرف 43 سال کی خلیل حیات پائی، لیکن اردو کے مشہور و معروف ناول تحریر فرماتے ہوئے اردو ادب کی تاریخ میں شہرت دوام حاصل کر لی۔ جو سعادت حسن منٹو نے خاکے بھی تحریر کیے، افسانے بھی تحریر کیے اور ناول بھی تحریر کیے، جو مضامین بھی ہیں منٹو کے مضامین بھی جو ہے شائع ہو چکے ہیں۔ منٹو کے مضامین میں منٹو کے کون سے مضامین شامل ہیں؟ جو منٹو کے مضامین ہیں اس میں منٹو کے 1942 عیسوی کے پہلے کے مضامین شامل ہیں۔ دھواں، نمرود کی خدائی، سڑک کے کنارے، برقعے، شکاری عورتیں، سرکنڈوں کے پیچھے، گنجے فرشتے، بادشاہت کا خاتمہ، شیطان، نیلی رگیں اور کالی شلوار افسانوں کے مجموعے کس کے ہیں؟ دھواں، سڑک کے کنارے، برقعے، شکاری عورتیں، بادشاہت کا خاتمہ، شیطان، کالی شلوار وغیرہ یہ سب سعادت حسن منٹو کے افسانے اور ناول ہیں۔ بغیر اجازت، رتی ماشا، تولا، ٹھنڈا گوشت، سیاہ حاشیے، گلاب کا پھول، جنازے، بغیر اجازت کس کے افسانوں کے مجموعے ہیں؟ ناظرین، بغیر اجازت، رتی ماشا، تولا یہ سب جو ہے سعادت حسن منٹو کے افسانے ہیں۔ نیا قانون کس کا افسانہ ہے؟ نیا قانون سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے، اور سعادت حسن منٹو نے اپنے افسانوں میں جنسی عنصر کو کافی اہمیت دی ہے، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کئی افسانے اور ناول تحریر کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تقسیم ہند پر بھی ناول تحریر کیے۔ بحر کیف سعادت حسن منٹو کا شمار اردو کے عظیم ناول نگاروں میں ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، اب راجندر سنگھ بیدی کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے۔ راجندر سنگھ بیدی اردو کے مشہور و معروف افسانہ نگار اور ناول نگار ہیں، اور ان کے مضامین افسانوی تجربہ، اظہار کے تخلیقی مسائل، خواجہ احمد عباس، چلتے پھرتے چہرے، بیوی یا بیماری، مہمان، فلم بنانا کھیل نہیں، گیتا وغیرہ شائع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو افسانے لکھے اس میں مکتی بودھ، ایک باپ بکاؤ ہے، بلی کا بچہ وغیرہ ہیں جنہیں کافی شہرت ملی۔ اس کے علاوہ راجندر سنگھ بیدی نے مہارانی کا تحفہ پہلا اردو افسانہ لکھا۔ اس خود غرض، ناگفتہ، مثبت اور منفی اور نمک وغیرہ کے تخلیق کار راجندر سنگھ بیدی کے متعلق ہم اس سلائیڈ کے ذریعے معلومات حاصل کریں گے۔ راجندر سنگھ بیدی نے
اردو ادب میں ایک چادر میلی سی جیسے ناول کو روشناس کرواتے ہوئے اردو ادب کے سرمایہ میں اضافہ کیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ راجندر سنگھ بیدی 1915 عیسوی میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا اردو افسانہ کون سا تھا؟ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا اردو افسانہ مہارانی کا تحفہ تھا۔ راجندر سنگھ بیدی نے 1946 عیسوی میں کون سا اشاعتی ادارہ قائم کیا؟ راجندر سنگھ بیدی نے 1946 عیسوی میں سنگم پبلشرز لمیٹڈ اشاعتی ادارہ قائم کیا تھا۔ راجندر سنگھ بیدی کی لکھی ہوئی اہم فلمیں کون سی ہیں؟ راجندر سنگھ بیدی کی لکھی ہوئی اہم فلمیں بڑی بہن، داغ، مرزا غالب، دیوداس، ابھیمان اور مدھومتی وغیرہ ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی ایک عظیم افسانہ نگار تھے اور انہوں نے فلموں میں بھی کافی کام کیا اور مرزا غالب، دیوداس جیسی فلمیں بھی قلم بند کی۔ مہارانی کا تحفہ تحریر کیا جو کہ ان کا پہلا اردو افسانہ مانا جاتا ہے۔ بیدی نے اپنے کس افسانے پر 1955 عیسوی میں فلم بنائی؟ بیدی نے اپنے افسانے گرم کوٹ پر 1955 عیسوی میں فلم بنائی۔ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ راجندر سنگھ بیدی کا انتقال 1984 عیسوی میں ممبئی میں ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی کو کون سے ایوارڈز عطا کیے گئے؟ راجندر سنگھ بیدی کو 1965 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، 1972 عیسوی میں پدم شری اور 1978 میں غالب ایوارڈ، اس کے علاوہ انہیں فلم فیئر ایوارڈ وغیرہ سے بھی نوازا گیا۔ 1971 میں بیدی نے اپنے ڈرامے نخل مکانی پر کون سی فلم بنائی؟ 1971 عیسوی میں بیدی نے اپنے ڈرامے نخل مکانی پر فلم دستک بنائی۔ ناظرین، اس سلائیڈ کے ذریعے کافی معلومات راجندر سنگھ بیدی کے متعلق پیش کی جا رہی ہیں کہ جو گرم کوٹ ہے، جو فلم ہے، یہ بیدی کا تخلیق کردہ ہے۔ اس کے علاوہ دستک کو بھی تخلیق کرنے والے بیدی ہیں اور راجندر سنگھ بیدی کی اردو ادب کے لیے خدمات گرا قدر، بیشبا اور ناقابل فراموش ہیں، اس لیے انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، غالب ایوارڈ، فلم فیئر ایوارڈ کے علاوہ پدم شری سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے جو پہلے افسانوں کے مجموعے کا نام دانۂ دوام مانا جاتا ہے، اور یہ جو راجندر سنگھ بیدی کے پہلے افسانوں کے مجموعے کا نام دانۂ دوام ہے، 1939 عیسوی میں شائع ہوا۔ راجندر سنگھ بیدی کے دوسرے افسانے مجموعے کا نام گرہن ہے، اور راجندر سنگھ بیدی کا جو مجموعہ ہے یہ 1942 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ جو راجندر سنگھ بیدی کا جو تیسرا افسانوی مجموعہ ہے وہ کوک جلی ہے، اس کو 1949 میں شائع کیا گیا، اور اس مجموعے میں لمس، کوک جلی، بیکار خدا، نامراد، مہاجرین، کشمکش، جب میں چھوٹا تھا، ایک عورت، گالی اور آگ وغیرہ کے افسانے اس میں شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے جو چوتھا افسانہ ہے وہ اپنے دکھ مجھے دے دو ہے۔
اس طرح راجندر سنگھ بیدی کے اہم افسانوں کے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی اور 1960 میں لاہور سے نکلنے والے مشہور ادبی رسالے نقوش میں ان کا ناولٹ ایک چادر میلی سی 2 قسطوں میں شائع ہوا۔ بعد میں کتابی صورت میں یہ ناولٹ جنوری 1962 عیسوی میں مکتبہ جامعہ نئی دہلی سے شائع ہوا۔ یہ پنجاب کی دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا اور پھر یہ جو ہے کافی مشہور ہوا۔ بعد میں اس پر ہندوستان میں اور پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے بھی فلمائی گئی۔ ناظرین، اس طرح ہم نے راجندر سنگھ بیدی کے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ علاوہ ازیں 1965 میں بیدی کے افسانوں کا چوتھا مجموعہ جو تھا اپنے دکھ مجھے دے دو کے نام سے شائع ہوا اور اس مجموعے میں شامل افسانوں کے نام لاجونتی، لمبی لڑکی، اپنے دکھ مجھے دے دو، حجام الہ آباد کے پوکلیٹس وغیرہ ہیں۔ ناظرین، 5واں جو بیدی کا افسانہ تھا وہ جو ہے ہاتھ ہمارے قلم ہوئے ہیں، اور اس میں بھی راجندر سنگھ بیدی نے مختلف قسم کے افسانے قلم بند کیے، اور بیدی کا یہ افسانہ 1974 عیسوی میں شائع ہوا۔ بیدی میں نے اردو ادب کی ان ناولوں کے ذریعے خدمت کی ہے۔ مکتی بوت جو ہے یہ جو ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانے اور ناول ایک چادر سی میلی جیسا کہا ہم نے، اس پر فلمیں بنائی گئی۔ اس عظیم ناول نگار کا انتقال 1984 عیسوی میں ہوا۔ ناظرین، ہم نے اب تک راجندر سنگھ بیدی کے متعلق تفصیلات حاصل کی، اور جو ان کا مضمون ہے آئینے کے سامنے، اس میں بھی جو ہے یہ ایک سوانح نوعیت کا ہے۔ اس مجموعے میں شامل افسانے یہ ہیں: صرف ایک سگریٹ، کلیانی، باری کا بخار، وہ بڈھا، جنازہ کہاں ہے، تعدل وغیرہ۔ یہ جو ہے افسانے اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ ناظرین ذی وقار، اردو زبان و ادب کے تحت مختلف ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام ٹیچرس ریکروٹمنٹ ٹیسٹ TRT برائے اسکول اسسٹنٹ منعقد کیا جانے والا ہے، اور اس ضمن میں ہم ویڈیو اسباق پیش کر رہے ہیں، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ ناظرین، اردو کی مشہور و معروف ناول نگارہ عصمت چغتائی کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے۔ عصمت خانم چغتائی عرف چنی بیگم ادبی حلقے میں عصمت چغتائی کے نام سے مشہور ہوئی۔ 21 اگست 1915 عیسوی کو بدایوں میں پیدا ہوئی اور 24 اکتوبر 1991 کو بمبئی میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آئیے ناظرین، ان کے متعلق تفصیلات حاصل کریں گے۔ عصمت چغتائی کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ عصمت چغتائی 1915 عیسوی میں بدایوں میں پیدا ہوئی۔ عصمت چغتائی کا نام کیا تھا؟ عصمت چغتائی کا نام عصمت خانم تھا۔ عصمت چغتائی کے اہم افسانے کون سے ہیں؟ کلیاں، لحاف، چونٹیں، ضدی، ٹیڑھی لکیر اور معصومہ وغیرہ ہیں۔ ان کا پہلا مطبوعہ ناول کون سا ہے؟ پہلا مجموعہ ناول ضدی ہے۔ عصمت چغتائی کی پہلی فلم کون سی تھی جس کے پروڈیوسر کے آصف تھے؟ عصمت چغتائی کی پہلی فلم چھیڑ چھاڑ تھی۔
جس کے پروڈیوسر آصف تھے۔ عصمت چغتائی کو کس کی کہانی پر بہترین کہانی کار کا ایوارڈ ملا؟ عصمت چغتائی کو فلم گرم ہوا کی کہانی پر بہترین کہانی کار کا ایوارڈ ملا۔ عصمت چغتائی پر 1942 میں کس افسانے کے سبب فحاشی کا الزام لگایا گیا اور مقدمہ چلایا گیا؟ عصمت چغتائی پر 1942 میں افسانہ لحاف پر فحاشی کا الزام لگایا گیا اور مقدمہ چلایا گیا۔ عصمت چغتائی کو کون سے ایوارڈ عطا کیے گئے؟ عصمت چغتائی کو اقبال سمان سے نوازا گیا۔ ناظرین، عصمت چغتائی نے بھی فلمیں تحریر کی اور خصوصاً انہوں نے بھی موضوع جنسیات بنایا، جس کے سبب جو لحاف ان کا افسانہ تھا اس پر فحاشی کا بھی مقدمہ چلایا گیا۔ عصمت چغتائی کا انتقال 1991 عیسوی میں بمبئی میں ہوا۔ یہ ان کے متعلق تفصیلات فراہم کی گئی، انہیں مختلف ایوارڈز بھی عطا کیے گئے۔ خواجہ احمد عباس کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ خواجہ احمد عباس 1914 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ خواجہ احمد عباس کس کے نواسے تھے؟ خواجہ احمد عباس اردو کے مشہور و معروف شاعر، مقدمہ شعر و شاعری کے تخلیق کار، تنقید کے بابا آدم الطاف حسین حالی کے نواسے تھے۔ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ کس نام سے شائع ہوا؟ خواجہ احمد عباس کا پہلا افسانہ ابابیل کے نام سے شائع ہوا۔ ابابیل کس کا مشہور افسانہ ہے؟ ابابیل خواجہ احمد عباس کا افسانہ ہے۔ خواجہ احمد عباس کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ خواجہ احمد عباس کا انتقال 1987 عیسوی میں بمبئی میں ہوا۔ ناظرین، چونکہ خواجہ احمد عباس پانی پت میں پیدا ہوئے اور الطاف حسین حالی بھی پانی پت میں پیدا ہوئے اور خواجہ احمد عباس حالی کے نواسے تھے، اس لیے اس قسم کا بھی سوال آ سکتا ہے کہ الطاف حسین حالی کے علاوہ پانی پت میں کون سے اردو کے مصنف پیدا ہوئے؟ آئیے ناظرین، اردو کے مشہور ناول نگار خیرات العین حیدر کے متعلق تفصیلات حاصل کریں۔ خیرات العین حیدر کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ خیرات العین حیدر 1927 عیسوی میں علی گڑھ میں پیدا ہوئی۔ خیرات العین حیدر کس کی صاحبزادی تھی؟ خیرات العین حیدر مشہور افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی تھی۔ خیرات العین حیدر کی کہانیوں کے مجموعے کس نام سے شائع ہوئے ہیں؟ حیدر کی کہانیوں کے مجموعے ستاروں سے آگے، پتجھڑ کی آواز، روشنی کی رفتار، شیشے کے گھر کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ خیرات العین حیدر کے افسانوں کے کن مجموعے کو ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا؟ خیرات العین حیدر کے افسانوں کے مجموعے پتجھڑ کی آواز پر 1966 عیسوی میں ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ ملا۔ خیرات العین حیدر کا پہلا ناول کون سا تھا؟ خیرات العین حیدر نے پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں لکھا۔ میرے بھی صنم خانے کا موضوع کیا ہے؟ میرے بھی صنم خانے کا موضوع تقسیم ہند ہے۔ خیرات العین حیدر کا شاہکار ناول کون سا ہے؟ خیرات العین حیدر کا مشہور و معروف ناول آگ کا دریا ہے۔ آگ کا دریا کس سال شائع ہوا؟ آگ کا دریا 19
1959 میں شائع ہوا۔ آگ کے دریا کے اہم کردار کون سے ہیں؟ آگ کے دریا کے اہم کردار گوتم، چمپا، کمال، سرل، طلعت، عامر، رضا وغیرہ ہیں۔ ناظرین، آگ کے دریا کا موضوع کیا ہے؟ آگ کے دریا کا موضوع وقت ہے۔ ناظرین، قرۃ العین حیدر کے اہم ناول کون سے ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے اہم ناول سفینہ غم دل، آخر شب کے ہم سفر، چائے کے باغ وغیرہ ہیں۔ اس سلائیڈ کے ذریعے ہم نے اردو کے مشہور ناول نگار قرۃ العین حیدر کے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ جو آگ کا دریا ہے، اس کو اردو ناول میں فنی اور ٹیکنیکی اعتبار سے کافی مقبولیت حاصل ہوئی، اور مانا جاتا ہے کہ ایک ناول میں جو گر ہونے چاہیے، جو عناصر ہونے چاہیے، جو عوامل ہونے چاہیے، وہ اس ناول میں ہیں۔ اس لیے اس کو اردو ادب کا فنی اعتبار سے اہم ناول مانا جاتا ہے۔ اس کا موضوع وقت ہے، اور وقت پر قرۃ العین حیدر نے مختلف کردار گوتم، چمپا، کمال، سرل، طلعت، عامر، رضا وغیرہ کے تحت ہندوستان کی تاریخ، تہذیب، ثقافت، معاشرے اور رسم و رواج کے علاوہ جو نظریاتی ٹکراؤ ہے، اس کو بھی پیش کرنے کی اس ناول میں کوشش کی ہے۔ قرۃ العین حیدر کے جو اہم ناول ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں جانا ہے۔ اس کے علاوہ قرۃ العین حیدر کا کون سا سوانح ناول مشہور ہوا؟ قرۃ العین حیدر کا سوانح ناول کار جہاں دراز مشہور ہوا۔ قرۃ العین حیدر کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ قرۃ العین حیدر کا انتقال نوئیڈا میں 2007 میں ہوا۔ ناظرین، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے ٹیچرس ریکروٹمنٹ ٹیسٹ برائے اسکول اسسٹنٹ اردو منعقد کیے جانے والے ہیں، اور اس ضمن میں ٹی سیٹ نیٹ ورک چینل اور حکومت تلنگانہ کے اشتراک سے اردو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ میری اردو امیدواروں سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے ٹی ایس پی ایس سی کے ویب سائٹ سے جو ایس اے اردو کا جو نصاب ہے، اس کو حاصل کریں، اور ایس اے اردو کے نصاب میں اردو کے علاوہ تناظر تعلیم، پرسپیکٹیو ان ایجوکیشن، جنرل نالج، عام معلومات اور کرنٹ افیئرس، حالات حاضرہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کے متعلق بھی آپ ضرور پڑھیں اور امتحانی نقطہ نظر سے تیاری کریں۔ جہاں تک اردو زبان کا تعلق ہے اور اردو نصاب کا تعلق ہے، اسکول اسسٹنٹ اردو کے کریکولم کا معاملہ ہے، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے اس ضمن میں ایک سنہری موقع ٹی سیٹ چینل کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اور کافی ضخیم معلومات کو اہم نکات کی شکل میں ویڈیو اسباق کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو اسباق آپ ٹی سیٹ چینل پر یا پھر یوٹیوب کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے قبل اردو تاریخ کے تحت، اردو زبان کی تاریخ کے تحت 6 ویڈیو لیسنز تیار کیے گئے اور اسے پیش کیے گئے۔ پھر عناصر زبان کے تحت بھی، اردو زبان کی قواعد کے تحت بھی ویڈیو لیسنز کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ نصاب کے مطابق اردو اسباق اور مصنفین، شعراء کے متعلق بھی ویڈیو اسباق پیش کیے گئے ہیں، اس سے بھی آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔
آج کا ہمارا عنوان اردو کے مشہور و معروف ناول نگار حصے دوم ہے۔ حصے اول میں بھی ہم نے اردو کے مشہور ناول نگاروں کی سوانح عمری کارنامے پیش کیے، اور حصے دوم میں بھی ہم اسی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سجاد ظہیر۔ سجاد ظہیر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ سجاد ظہیر کی پیدائش 1905 عیسوی میں جونپور میں ہوئی۔ لندن کے قیام کے دوران سجاد ظہیر کی کاوشوں سے کون سی تنظیم قائم ہوئی؟ سجاد ظہیر کی لندن میں قیام کے دوران ملک راج آنند کی ملاقات۔ انجمن ترقی پسند مصنفین اردو نے ہندوستان میں اردو ادب پر کئی کتابیں تحریر کی، انہیں شائع کیا، اور ان کی خدمات اردو ادب کے تحت اظہر من الشمس ہیں۔ سجاد ظہیر بانی رکن تھے انجمن ترقی پسند مصنفین کے۔ سجاد ظہیر نے 1932 میں کون سے افسانے کی اشاعت عمل میں لائی؟ سجاد ظہیر نے 1932 میں انگارے کے نام سے افسانوں کا مجموعہ شائع کیا۔ سجاد ظہیر کی اہم تصنیف کون سی ہے؟ سجاد ظہیر کی اہم تصنیف روشنائی ہے، جسے انہوں نے 1954 عیسوی میں کچھ جیل بلوچستان میں مکمل کیا۔ یہ کتاب سجاد ظہیر کی سوانح عمری اور ترقی پسند تحریک و ادب کی تاریخ ہے۔ لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ لندن کی ایک رات سجاد ظہیر کا ناول ہے۔ لندن کی رات کے اہم کردار کون سے ہیں؟ لندن کی رات کے اہم کردار نعیم، اعظم اور کریمہ وغیرہ ہیں۔ ناظرین، سجاد ظہیر نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالنے میں کلیدی کردار ادا کیا، اور انہوں نے لندن کی ایک رات نامی ناول تحریر کیا، اور اس میں بھی یہ مانا جاتا ہے کہ فنی اصول کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ لندن کی رات کے جو اہم کردار ہیں نعیم، اعظم اور کریمہ ہیں۔ اس کے علاوہ سجاد ظہیر کو اپنی تصنیفات کے سبب جیل بھی جانا پڑا، اور بلوچستان کی جیل میں سجاد ظہیر نے اپنی سوانح عمری اور ترقی پسند تحریک و ادب کی تاریخ قلم بند کی، جسے روشنائی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، حیدرآبادی تہذیب کی ترجمان جیلانی بانو کے متعلق ہم تفصیلات حاصل کریں گے۔ جیلانی بانو کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ جیلانی بانو 1936 عیسوی میں بدایوں میں پیدا ہوئی۔ جیلانی بانو نے کہاں سکونت اختیار کر لی؟ جیلانی بانو نے حیدرآباد میں سکونت اختیار کر لی۔ جیلانی بانو کے افسانوی مجموعے کس نام سے شائع ہوئے؟ جیلانی بانو کے افسانوی مجموعے روشنی کے مینار، نیروان کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ ایوان غزل جیلانی بانو کا ناول ہے۔ ناظرین گراں قدر، اس سلائیڈ کے ذریعے ہم نے جیلانی بانو کے متعلق تفصیلات پیش کی ہیں۔ جیلانی بانو بدایوں میں پیدا ہوئی، لیکن چونکہ انہوں نے مستقل سکونت حیدرآباد میں اختیار کر لی تھی، اس لیے انہیں حیدرآبادی تہذیب، تمدن، ثقافت اور اقدار کا ترجمان مانا جاتا ہے۔ ایوان غزل میں انہوں نے حیدرآبادی تہذیب کی عکاسی کی ہے اور ترجمانی کی ہے۔ اکثر
مسابقتی امتحانات میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ایوان غزل کس کی تصنیف کردہ ہے اور ایوان غزل میں کس شہر کی ترجمانی کی گئی ہے، یا پھر ایوان غزل میں کس شہر کی خصوصیات کو پیش کیا گیا ہے۔ تو حیدرآباد یا احمد آباد، دہلی یا پھر لکھنؤ، اس قسم کے 4 آپ کو آپشنز دیے جاتے ہیں جس کا آپ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں ہم اور تفصیلات جاننے کی کوشش کریں۔ ایوان غزل میں کس شہر کی تہذیب کی عکاسی کی گئی؟ ایوان غزل میں حیدرآباد کی تہذیب کی عکاسی کی گئی۔ جگنو اور ستارے اور نغمے کا سفر کس کے ناول ہیں؟ جگنو اور ستارے اور نغمے کا سفر جیلانی بانو کے ناول ہیں۔ آنگن اور زمین کس کے ناول ہیں؟ آنگن اور زمین ختیجہ مستور کے ناول ہیں۔ چوڑیاں کس کا افسانہ ہے؟ چوڑیاں اقبال متین کا افسانہ ہے۔ ناظرین، ہم نے ان 2 ویڈیو اسباق میں ناول کے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہم یہاں پر خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اردو کی جدید نثری اصناف میں ناول ایک ترقی یافتہ صنف ہے۔ ناول کی فنی تکمیل پریم چند کے ناول سے ہوتی ہے، لیکن 19ویں صدی کی چھٹی دہائی سے ہی اردو میں ناول نگاری کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ اس دور میں نذیر احمد، پنڈت رتن ناتھ سرشار، عبدالحلیم شرر، مرزا ہادی رسوا جیسے عظیم ادیبوں نے اس میدان میں طبع آزمائی کی۔ ڈپٹی نذیر احمد کی تخلیقات اردو ناول کے نقش اول ہیں۔ ان کے ناول میرات العروس 1869 کو اردو کا پہلا ناول تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کے دیگر ناولوں میں توبۃ النصوح، ابن الوقت، رویائے صادقہ، فسانہ مبتلا اور بنات النعاش مشہور ہوئے۔ ان ناولوں میں اچھائی، برائی، نیکی، بدی اور اخلاقی بلندی و پستی کی مثالیں موجود ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جس ناول نگار کا نام سامنے آتا ہے وہ یقیناً پنڈت رتن ناتھ سرشار ہیں، جو اپنے ناولوں کی وجہ سے شہرت حاصل کر چکے ہیں، اور خصوصاً فسانہ آزاد جو اودھ اخبار میں شائع ہوا، اس سے انہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ ان کی تخلیقات میں لکھنؤ کی زندگی کے ہر زاویے موجود ہیں۔ سرشار کی طرح عبدالحلیم شرر کا تعلق بھی لکھنؤ سے تھا۔ شرر نے محشر اور دلگزار نامی 2 رسائل بھی نکالے، اور وہ تاریخی ناولوں ملک العزیز اور خصوصاً فردوس بری جیسے ناولوں کے تخلیق کار مانے جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امراؤ جان کے تخلیق کردہ مرزا ہادی رسوا کا زمانہ بھی آیا، اس میں بھی اردو ناول نگاری کو عروج حاصل ہوا۔ علاوہ ازیں 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی اردو ادب کے افق پر جو نام نمودار ہوئے وہ پریم چند ہیں۔ پریم چند اپنے زمانے کے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات سے اچھی طرح واقف تھے، اور ذاتی طور پر گاؤں کی زندگی سے وہ وابستہ رہے۔ ناول کی ٹیکنیک پر ان کی حاکمانہ قدرت کا
سب سے مکمل نمونہ گودان ہے، جس میں آزادی سے پہلے کے جو حالات تھے شمالی ہندوستان میں اس کو آپ نے پیش کیا۔ گودان کے علاوہ پریم چند کے ناولوں میں اسرار معبد، حسن چوگان ہستی، میدان عمل، کوشۂ عافیت کو بھی شہرت ملی۔ پھر ہم نے اردو ناول نگاری کے تحت مختلف شخصیات کے متعلق جاننے کی کوشش کی اور ترقی پسند دور کو بھی یہاں پر پیش کیا گیا، اور خصوصاً قرۃ العین حیدر کے متعلق، جیلانی بانو کے متعلق تفصیلات پیش کی گئی۔ بحر کیف اردو ناول نگاری ایک اردو کا عظیم سرمایہ ہے، اور اردو ادب کی تاریخ اردو ناول نگاری اور افسانہ نگاری کے بغیر ادھوری ہے۔ ناظرین، آئیے امتحانی نقطہ نظر سے جو اردو کے ناول اور افسانے ہیں ان پر کس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں اس کا جائزہ حاصل کریں۔ اخبار اودھ پنچ کے بانی اور مدیر کون تھے؟ 4 آپشنز دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 مولانا ابوالکلام آزاد، نمبر 2 ڈپٹی نذیر احمد، نمبر 3 سجاد حسین، نمبر 4 حلیم شرر۔ ان 2 ویڈیو لیسنز کو مشاہدہ کرنے کے بعد آپ کو اس کا جواب معلوم ہو چکا ہے۔ فسانہ آزاد کو کس اخبار میں قسط واری شائع کیا گیا؟ اردو اخبار، اودھ پنچ، اودھ اخبار، تہذیب النسواں۔ کس نے رسالہ دلگزار جاری کیا؟ مولانا ابوالکلام آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، سجاد حسین، عبدالحلیم شرر۔ راشد الخیری کی تربیت میں کس کا اہم کردار ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد، ڈپٹی نذیر احمد، سجاد حسین یا پھر عبدالحلیم شرر۔ مصور غم کس کو کہتے ہیں؟ فانی بدیونی، راشد الخیری، مرزا غالب، امجد حیدرآبادی۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ ایوان غزل کس کی تصنیف ہے؟ اس کا ناول ہے عصمت چغتائی، قرۃ العین حیدر یا پھر امجد حیدرآبادی، عبدالحلیم شرر یا جیلانی بانو۔ اس قسم کے سوالات بھی امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ امراؤ جان کس کا ناول ہے؟ ہادی رسوا، ڈپٹی نذیر احمد، سجاد حسین، عبدالحلیم شرر۔ کس نے 1936 عیسوی میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن کی صدارت کی؟ مولانا آزاد، کرشن چندر، پریم چندر، سجا ظہیر۔ کتاب اردو ناول کی تاریخ اور تنقید کس کی تصنیف کردہ ہے؟ علی سردار جعفری، علی عباس حسینی، سجاد حسین، سجا ظہیر۔ اس قسم کے سوالات امتحانات میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناول اور سماج کا کردار ہمیشہ مربوط رہا ہے۔ اردو ناول فرد اور سماج کی تیز رفتار ترقیوں اور تبدیلیوں کے ساتھ بدلتا اور سنورتا رہا ہے۔ نفس مضمون کے ساتھ اردو ناول میں
فنی اور جمالیاتی تکمیل کا احساس بھی اختیار کرتا گیا۔ اسی احساس کے ساتھ اردو میں ناول نگاری کا سفر بڑے اعتماد اور وقار کے ساتھ جاری رہا۔ اگر ہم دیکھیں تو ناول نگاری کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ناولوں نے انسانی معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے اور ناولوں کے ذریعے اصلاحی پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے مختلف ناول نگاروں نے سماج کو صالح بنانے کی کوشش کی۔ جہاں تک اردو ناول نگاری کا تعلق ہے، چند اہم سفارش کردہ کتابیں بھی ہیں جس کو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ علی عباس حسینی کی کتاب اردو ناول کی تاریخ اور تنقید ہے۔ ڈاکٹر یوسف سرمست کی کتاب 20ویں صدی میں اردو ناول ہیں۔ ڈاکٹر احسن فاروقی کی کتاب ناول کی تنقیدی تاریخ ہے۔ سہیل بخاری کی کتاب اردو ناول نگاری ہے اور پروفیسر احتشام حسین کی کتاب اردو ادب کی تنقیدی تاریخ وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ناظرین ذی وقار، تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے زیر اہتمام منعقد کیے جانے والے TRT ٹیچرس ریکروٹمنٹ ٹیسٹ برائے اسکول اسسٹنٹ اردو کے ضمن میں TSAT چینل کی جانب سے ویڈیو اسباق پیش کیے جا رہے ہیں، اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ TSAT چینل کی جانب سے اردو نصاب کے مطابق اردو زبان کی تاریخ، اردو ادب کی تہذیب اور اردو قواعد کے متعلق ویڈیو لیسنس پیش کیے گئے اور ساتھ ہی ساتھ جو اردو اسباق ہیں اور اس کے مصنفین ہیں، جہاں تک اسکول اسسٹنٹ کا تعلق ہے، اس میں اکثر جماعت ہشتم تا دہم تک نصاب کا احاطہ کیا جاتا ہے، لیکن ڈیفیکلٹی لیول انٹرمیڈیٹ تک ہوتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے جماعت ہشتم تا دہم اور انٹرمیڈیٹ کی کتابوں کے علاوہ آپ ششم اور ہفتم کی کتابوں کا، ان کے اسباق کا اور ان کی نظموں کا، ان کے مصنفین کا جائزہ حاصل کریں۔ اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے 2-3 ویڈیو لیسنس اردو آتھرز اینڈ لیسنس کے عنوان سے، یعنی اردو مصنفین اور اردو اسباق کے عنوان پر بھی پیش کیے ہیں، اس سے بھی آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ ناظرین، یہ آپ کے لیے سنہری موقع ہے کہ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے منعقد کیے جانے والے امتحانات کے ضمن میں اردو مواد کو TSAT کی جانب سے میں سید رؤف ریحان ویڈیو لیسن کی شکل میں پیش کر رہا ہوں، اور امتحانی نقطہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے تاریخ اردو ادب کو ہم نے سوال و جواب کی شکل میں منتقل کیا ہے، اور اس کے لیے کافی ضخیم معلومات کو اہم نکات کی شکل میں تشکیل دیتے ہوئے پیش کیا ہے۔ اس سے آپ ضرور استفادہ فرمائیں۔ میں TSAT چینل کی جانب سے اس ویڈیو لیسن بعنوان اردو ناول نگار حصے دوم، اردو ناولسٹ پارٹ 2 کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ شکریہ۔